بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10واں اسلامی مہینہ شوال المکرم ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ شوال بالفتح سے ماخوذ ہے، جس کے معنی اونٹنی کا دم اٹھانا ہے۔ اس مہینے میں عرب لوگ سیر و سیاحت کرنے کے لیے گھروں سے باہر چلے جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام شوال رکھا گیا ہے۔ شوال حج کے مہینوں کا پہلا مہینہ ہے۔ اسے شہر الفطر بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش کا مژدہ سناتا ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، جب عید کا دن آتا ہے یعنی عید الفطر کے دن، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، بس فرماتا ہے کہ اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جس نے اپنا کام پورا کیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور باندیوں نے میرے اس فریضے کو جو ان کے ذمہ لازم آتا تھا ادا کر دیا ہے۔ پھر وہ عیدگاہ کی طرف نکلے دعا کے لیے پکارتے ہوئے، اور مجھے اپنے عزت و جلال اور کرم و بلندی اور بلند مرتبہ کی قسم، میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ بس اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس حال میں واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں پیش آنے والے اہم واقعات۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے۔ اس دن کو یوم الرحمت بھی کہتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی، طوبیٰ نام کا درخت پیدا کیا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب کیا۔ اسی دن فرعون کے جادوگروں نے توبہ کی۔ اسی مہینے کی 4 تاریخ کو رحمت للعالمین نجران کے نصرانیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے نکلے۔ اس مہینے کی 17 تاریخ کو احد کی لڑائی شروع ہوئی تھی۔ شوال کے 6 روزے۔ شوال کے 6 روزے رکھنے کا بہت ثواب ہے۔ جس مسلمان نے شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا سارے سال کے روزے رکھے، یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور پھر اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے ملائے، اس نے گویا تمام عمر روزے رکھے۔ شوال کے نوافل۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو مسلمان شوال کی پہلی رات یا دن میں نماز عید کے بعد 4 رکعت نفل اپنے گھر میں پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت کے 8 دروازے کھول دے گا اور دوزخ کے 7 دروازے اس پر بند کر دے گا، اور وہ شخص اس وقت تک نہ مرے گا جب تک جنت میں اپنا مکان نہ دیکھ لے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ماہ شوال کی پہلی تاریخ بعد نماز ظہر رات کو یا دن کو 8 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں، پھر سلام کے بعد سبحان اللہ اور 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے واسطے رحمت اور حکمت کے دروازے کھول دے گا اور اس کے لیے جنت میں بڑا مکان بنائے گا کہ اس سے بڑا مکان اور کسی کا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ 70 حاجتیں دنیا میں ہی پوری فرما دے گا۔ شوال کی پہلی شب بعد از نماز عشاء 4 رکعت نفل 2 کر کے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اللہ پاک ان نوافل کی برکت سے اس کے گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔